خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی بنیادی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ زندگی کو دیکھنے کے مختلف انداز کیا ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جی، ہم مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم اس کے ایک حصے کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ حصہ یوٹیوب پر اردو آڈیو بکس چینل پر بھی موجود ہے۔ اچھا، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کائنات اور خود انسان کے بارے میں ہمارے جو بنیادی نظریات ہیں وہ ہمارے اخلاق، قوانین اور پورے معاشرتی نظام پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ زندگی گزارتے کیسے ہیں، یہ بہت حد تک اس پر منحصر ہے کہ آپ زندگی کو، کائنات کو، خود کو سمجھتے کیسے ہیں۔ یہ بڑے سوال ہے نا، ہم کہاں سے آئے، کیوں ہے، یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ تو ان سوالوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہی کسی بھی تہذیب یا نظام زندگی کی آپ کہہ لیں بنیاد بنتے ہیں۔ صحیح۔ تو ماخذ یعنی مولانا کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں ان کی جڑیں چند بنیادی مابعد الاطباقی نظریات میں پیوست ہیں۔ مابعد الطبیعاتی نظریات یعنی وہ بڑے فلسفیانہ سوالات؟ جی وہی، جن کا تعلق سائنس سے زیادہ عقیدے اور نظریے سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ ان نظریات کو کیسے پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایک اصطلاح ہے جو ماخذ میں بار بار آتی ہے، جاہلیت۔ اسے اسلام یعنی دین حق کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا یہ صرف ان پڑھ ہونا ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کے مطابق جاہلیت صرف علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا طرز فکر ہے، ایک نظام زندگی ہے جس کی بنیاد الہامی علم یعنی وحی اس کی روشنی پر نہیں ہوتی۔ اچھا۔ بلکہ اس کی بنیاد انسانی قیاس، گمان، اندازوں یا خواہشات پر ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک عمارت کھڑی کی جا رہی ہے لیکن بنیاد ریت پر ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی نظام فرد کا ہو یا معاشرے کا، وہ کائنات اور انسان کے بارے میں کوئی نہ کوئی تصور قائم کیے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے۔ جاہلیت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تصورات آسمانی ہدایت سے نہیں لیتی، خود گھڑتی ہے۔ یعنی فرق بنیاد کا ہے، الہامی علم ہے یا انسانی قیاس۔ اچھا، تو ماخذ جاہلیت کی مختلف قسمیں بھی بتاتا ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ ماخذ سب سے پہلے جس نظریے کی بات کرتا ہے وہ ہے خالص مادہ پرستی۔ اسے آپ دہریت کہہ لیں یا الحاد۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ کائنات بس ایسے ہی اتفاق سے بن گئی، ایک مشین کی طرح ہے، خود چل رہی ہے، ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بنانے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں۔ جی، ان کے نزدیک کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان بھی بس ایک طرح کا جانور ہے جو زمین پر پیدا ہو گیا۔ تو پھر انسان کی حیثیت کیا ہوئی اس نظریے میں؟ بس ایک حیوان کی، اس کی کچھ جسمانی ضرورتیں، کچھ خواہشات ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں۔ زندگی کا مقصد؟ ہاں، مقصد کیا ہے پھر؟ بس انہی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنا، لطف اٹھانا، اس سے آگے کوئی مقصد نہیں، کوئی منزل نہیں۔ یہ تو زیبیمی کا بہت ہی محدود سا تصور ہے۔ اگر کوئی معاشرہ اس نظریے پر چل پڑے تو اس کے عملی نتائج کیا ہوں گے؟ قانون کیسے بنے گا؟ اخلاق کیا ہوگا؟ دیکھیں، نتائج تو بہت واضح ہیں۔ جب آپ کسی بالاتر ہستی کو مانی نہیں رہے جو ہدایت دے یا جس کے سامنے آپ جواب دہ ہوں، تو قانون کون بنائے گا؟ انسان خود؟ ظاہر ہے انسان خود بنائیں گے، اپنے تجربے سے، مشاہدے سے، ضرورت کے مطابق۔ کوئی آسمانی قانون نہیں، کوئی مستقل اخلاقی اصول نہیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی پھر دنیاوی نفع نقصان کی بنیاد پر ہوگا۔ اچھا، مطلب آخرت کا کوئی تصور نہیں؟ بالکل نہیں، چونکہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، تو بس یہی دیکھا جائے گا کہ کس کام کا نتیجہ اس دنیا میں اچھا ہے، کس کا برا۔ یعنی کوئی حتمی جواب دہی کا تصور نہیں ہے، انسان بس خود کو جواب دہ ہیں یا شاید ریاست کو؟ زیادہ سے زیادہ یہی، یا تو انسان بالکل آزاد ہے یا پھر وہ کسی ایسی طاقت کو جواب دہ ہے جو خود انسانوں نے بنائی ہے، جیسے حکومت یا سماج، لیکن کسی بالاتر عالم الغیب ہستی کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس سے ایک خاص قسم کی اخلاقیات پیدا ہوتی ہے۔ ماخذ اس نظریے کو کسی خاص طبقے یا تہذیب سے بھی جوڑتا ہے؟ ہاں، یہ بات دلچسپ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ تاریخ میں یہ سوچ اکثر ان طبقوں میں رہی جن کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، بادشاہ، امیر لوگ، جاگیردار، جو کسی بالاتر طاقت کی جواب دہی سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن زیادہ اہم بات،
ماخذ جدید مغربی تہذیب کی جو عملی روح ہے اسے اسی دہریت اور مادہ پرستی پر مبنی قرار دیتا ہے۔ لیکن مغرب میں تو بہت سے لوگ مذہبی بھی ہیں، خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ ماخذ اس بات کو نظر انداز کر رہا ہے؟ نہیں، ماخذ یہ نہیں کہتا کہ وہاں سب ملحد ہیں۔ وہ مانتا ہے کہ انفرادی سطح پر عقیدے ہو سکتے ہیں، لیکن دلیل یہ ہے کہ ان کی اجتماعی زندگی، سیاست، معیشت، قانون، بین الاقوامی تعلقات، یہاں تک کہ ان کے علوم و فنون، ان سب کی بنیاد عملی طور پر اسی مادہ پرستانہ سوچ پر ہے۔ اچھا، مطلب عقیدہ ذاتی معاملہ بن گیا؟ جی، گویا عقیدہ ان کی ذاتی زندگی تک محدود ہے اور اجتماعی نظام اس عقیدے سے کوئی رہنمائی نہیں لیتا۔ وہاں اصل فیصلہ کن چیز مادی مفاد ہے، طاقت ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام ہوا؟ بالکل۔ ماخذ کے مطابق جب عملی زندگی کی بنیاد مادہ پرستی پر ہو تو اخلاقیات بھی خالص مادی بن جاتی ہے۔ کامیابی کا مطلب صرف دنیاوی فائدہ رہ جاتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ملے۔ پھر معاشرے میں وہی لوگ اوپر آتے ہیں جو زیادہ چالاک ہوں، بے رحم ہوں، خود غرض ہوں، جو ہر اخلاقی قید سے آزاد ہو کر اپنے مقصد حاصل کر لیں۔ ماخذ اسے انسان پر انسان کی خدائی کی ایک شکل کہتا ہے۔ طاقتور کمزور کا استحصال کرتا ہے اور اسے ٹھیک سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں ماخذ ایک تاریخی مثال بھی دیتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ وہ قصہ یہاں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ جی، وہ مثال بہت اہم ہے۔ وہ دکھاتی ہے کہ یہ جو مذہب اور دنیا کو الگ کرنے کی سوچ ہے نا، یہ کتنی پرانی ہے۔ اچھا، جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ساتھ ہی کہا کہ کاروبار میں ایمانداری کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن اسے نقل کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ نماز ٹھیک ہے، عبادت ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بزنس میں، ہمارے پیسوں میں، ہمارے معاشی معاملات میں دخل نہ دو۔ یہ تو آج بھی سنائی دیتا ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی آج کی سیکولرزم کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی جاہلیت کی سوچ ہے کہ زندگی کے کچھ حصے خدا کے لیے، باقی میں انسان آزاد۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ پوری زندگی خدا کی ہدایت کے مطابق ہو۔ جی ہاں، اسلام کا مطالبہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، جبکہ جاہلیت اسے محدود کرنا چاہتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا رد عمل اسی پرانی کشمکش کی ایک مثال ہے۔ یہ تو ہوئی خالص مادہ پرستی یا دہریت کی بات۔ ماخذ جاہلیت کی ایک اور قسم کا بھی ذکر کرتا ہے جو شاید تاریخ میں زیادہ عام رہی ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے شرک۔ شرک کا مطلب تو واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں یا اختیارات میں یا حقوق میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات اتفاقاً نہیں بنی، کوئی خالق ہے، لیکن وہ ایک نہیں بہت سے ہیں، یا ایک بڑے خدا کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں جن کا کائنات کے نظام میں یا انسانوں کی زندگیوں میں دخل ہے۔ اور یہ نظریہ کس بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل، کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ ماخذ کہتا ہے بالکل نہیں۔ شرک کی بنیاد بھی خالص وہم و گمان اور قیاس آرائی پر ہے۔ چونکہ بنیاد انسانی اندازوں پر ہے، اس لیے اس میں کوئی منطق، کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں تو انسان نے کیا کچھ خدا نہیں بنا لیا۔ مثلاً کن کن چیزوں کو؟ فرشتے، جنات، نیک اور بد روحیں، سیارے، ستارے، چاند، سورج، زندہ یا مرے ہوئے انسان جیسے بادشاہ، ہیرو، بزرگ، درخت، پہاڑ، جانور، دریا، آگ، مطلب ہر وہ چیز جس میں کوئی غیر معمولی طاقت، خوبصورتی یا نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت محسوس ہوئی، اسے خدائی کا درجہ دے دیا۔ اچھا، یہاں تک کہ غیر مادی قوتوں کو بھی دیوتا بنا لیا۔ محبت کی دیوی، جنگ کا دیوتا، رزق کا دیوتا، بیماری کی دیوی، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ان کے گرد کہانیاں بھی بن جاتی ہوں گی، بڑی تفصیلی۔ بے شمار۔ ماخذ کہتا ہے کہ ان خداؤں اور دیوتاؤں کے خاندان بن گئے، ان کی آپس کی لڑائیاں، ان کی پسند ناپسند، ان کے اختیارات،
اس پر ایسی پیچیدہ اور بعض اوقات عجیب و غریب کہانیاں گڑی گئیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، پوری کی پوری میتھولوجی بن جاتی ہے۔ لیکن کئی مشرک تہذیبوں میں ایک سب سے بڑے خدا کا، ایک سپریم بینگ کا تصور بھی تو ملتا ہے، جیسے اللہ یا پرماتما۔ ہاں ملتا ہے، لیکن ماخذ وضاحت کرتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی اس سب سے بڑے خدا کو عملی زندگی سے تقریباً الگ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اسے ایک ایسے بادشاہ کی طرح سمجھا جاتا ہے جو بہت اونچا ہے، بہت دور ہے، عام آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے، مشکلوں کے لیے، بیماریوں کے لیے پھر چھوٹے خداؤں، دیوی دیوتاؤں، ولیوں، بزرگوں، اوتاروں یا کسی اور ہستی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ وسیلہ یعنی ان کے ذریعے بڑے خدا تک پہنچنے کی کوشش، یا ان سے ہی مانگنا؟ بالکل، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ تک براہ راست نہیں جا سکتے، تو ان وزیروں یا اہلکاروں کی خوشامد کرو، ان کے نام کی نظر نیاز دو، تبھی کام بنے گا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ تصور انسان اور خالق کے بیچ جو براہ راست تعلق ہے اسے ختم کر دیتا ہے اور بہت سے واسطوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف ان قوموں کا نہیں تھا جو شروع سے مشرک تھیں، بلکہ ان میں بھی آیا جو اصل میں توحید پرست انبیاء کی پیروکار تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ہوتا ہے غلو کی وجہ سے۔ غلو مطلب حد سے بڑھ جانا؟ جی، انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء یا دوسرے نیک لوگوں کی عزت اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ انہیں اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھنے لگنا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، ان سے براہ راست مدد مانگنا، یہ ماننا کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتے ہیں یا ان کی مرضی کے بغیر اللہ سے کچھ نہیں مل سکتا۔ تو گویا جن بزرگوں نے شرک مٹانے کے لیے کام کیا، بعد میں انہی کو شرک کا ایک طرح سے مرکز بنا لیا گیا۔ بدقسمتی سے ماخذ یہی بتاتا ہے۔ ان بزرگوں کے نام پر نئی رسومات، عرس، میلے، نذرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش، وفات، ان کی کرامات، ان کے اختیارات اور اللہ کے ہاں ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں ایسی کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں جو صاف شرک ہیں۔ اور یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ بہت دور ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ان وسیلوں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ماخذ حضرت ہود علیہ السلام کا قول بھی نقل کرتا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرا رب قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے۔ یہ اسی غلط فہمی کا رد تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ شرک کی بنیاد کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اخلاقیات اور سماجی نظام کیسے بنتے ہیں شرک کی بنیاد پر؟ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، چونکہ شرک میں بھی دہریت کی طرح ہی کوئی ایک واضح، جامع، متفقہ الہامی ہدایت یا قانون نہیں ہوتا، کیونکہ بنیاد ہی قیاس پر ہے۔ بالکل، بنیاد وہم و گمان پر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان یہاں بھی مجبوراً اپنے اخلاقی اصول اور قوانین خود بناتا ہے۔ تو پھر دہریت اور شرک میں فرق کیا رہا اگر دونوں میں انسان ہی قانون بنا رہا ہے؟ یہ تو ایک جیسا ہی نتیجہ ہوا۔ بنیادی فرق جواز کا ہے، جسٹیفیکیشن کا۔ اچھا۔ دہریت میں انسان اپنی عقل، تجربے یا طاقت کی بنیاد پر قانون بناتا ہے اور اسے سیکولر یعنی دنیاوی جواز دیتا ہے۔ شرک میں بھی قانون بناتا تو انسان ہی ہے، لیکن وہ اسے مذہبی رنگ دے دیتا ہے۔ مذہبی رنگ کیسے؟ وہ اپنے بنائے ہوئے نظاموں، رسم و رواج، سماجی ڈھانچوں کو مقدس ثابت کرنے کے لیے دیوتاؤں کا، مذہبی پیشواؤں کا یا پرانی روایات کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گی؟ بہت سی ہیں، جیسے بادشاہوں کا خدائی حق، ڈیوائن رائٹ آف کنگز، یہ عقیدہ کہ بادشاہ خدا کا نمائندہ ہے یا خود دیوتا ہے، اس لیے اس کا حکم قانون ہے۔ یا مذہبی پیشواؤں کا ایک خاص طبقہ جیسے برہمن، جو پیدائشی طور پر مقدس اور باقیوں سے برتر سمجھا جائے اور اسے خاص اختیارات حاصل ہوں۔ یا ذات پات کا نظام، جہاں کچھ لوگ پیدائشی اعلیٰ اور کچھ نیچ اور ان کے حقوق اور پیشے بھی طے ہوں۔ صحیح۔ یہ سب سماجی تفریق اور ناانصافیاں تھیں، لیکن انہیں مذہبی عقائد کا لبادہ پہنا کر جائز اور اٹل بنا دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہریت ہو یا شرک، ماخذ کے مطابق دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، انسانوں کے درمیان ناانصافی اور استحصال۔
جی ہاں، ماخذ کا مرکزی استدلال یہی ہے۔ دونوں نظام اپنی اپنی بنیادوں کے فرق کے باوجود عملی طور پر انسان کی خدائی قائم کرتے ہیں، ایک میں کھلم کھلا، دوسرے میں چھپ کر۔ بالکل۔ ایک میں یہ خدائی کھلم کھلا ہوتی ہے، طاقت اور مادی مفاد کے نام پر، جیسے جدید سرمایہ داری یا آمریت۔ دوسرے میں اسی خدائی کو مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا جاتا ہے، جیسے ذات پات، مذہبی پیشوائیت، بادشاہوں کی خدائی۔ ماخذ خالص جاہلیت یعنی دہریت کی پیدا کردہ خرابیوں، ظلم، استحصال، قوم پرستی، نسلی امتیاز، طبقاتی فرق، ان کا موازنہ مشرکانہ جاہلیت میں پائے جانے والی انہی خرابیوں سے کرتا ہے۔ فرق صرف جواز کا ہوتا ہے، نتیجہ کم و بیش ایک ہی رہتا ہے۔ تو گویا ماخذ کی روشنی میں ہم نے جاہلیت کی دو بڑی شکلوں کا جائزہ لیا، ایک وہ جو خدا کا سرے سے انکار کرتی ہے یعنی دہریت یا مادہ پرستی، جی، اور دوسری وہ جو خدا کو تو مانتی ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہے یعنی شرک۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ دونوں نظریات معاشرے کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس سارے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب زندگی کی بنیاد الہامی ہدایت کے بجائے انسانی قیاس، خواہشات یا روایات پر رکھی جائے گی، چاہے وہ انکار خدا کی شکل میں ہو یا شرک کی، تو نتیجہ ایسے نظاموں کی صورت میں نکلے گا جو انسانوں میں تفریق، ناانصافی اور آخرکار انسان پر انسان کی خدائی کا باعث بنیں گے۔ ماخذ کے مطابق صرف توحید یعنی اللہ کی خالص حاکمیت اور اس کی دی ہوئی ہدایت، صرف یہی وہ بنیاد فراہم کر سکتی ہے جس پر ایک انصاف پر مبنی متوازن معاشرہ قائم ہو سکے۔ یہ تجزیہ واقعی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ ماخذ سے ایک آخری نقطہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دہریت اور شرک دونوں ہی آخرکار ایسے انسانی قوانین اور نظاموں کو جنم دیتے ہیں جو زندگی کے اہم ترین شعبوں معاشرت، معیشت، سیاست، ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، جی، تو کیا عملی نتائج کے اعتبار سے ان میں کوئی بہت گہرا فرق باقی رہ جاتا ہے، یا صرف ظاہری جواز کا فرق کہ ایک سیکولر ہے دوسرا مذہبی؟ کیا یہی اصل بات ہے یا انجام دونوں کا ایک ہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو شاید سننے والے بھی اس پر غور کر سکتے ہیں۔ بالکل غور طلب سوال ہے۔